اسرائیلی حکومت مئی 1948 میں وجود میں آئی تھی اور ہم نے جون 1948 کی اشاعت میں ایک مبسوط مقالہ شائع کیا تھا جس میں اس کشمکش کے پس منظر کو پوری صراحت کے ساتھ واضح کیا تھا۔ حالات آگے بڑھتے گئے تو ہم نے اپنی اشاعت بابت فروری 1967 میں اسے دہرایا۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اس المیہ جانگداز و جگر سوز کے متعلق لکھتے رہے۔ اب جو اس مسئلے نے خاص اہمیت حاصل کی ہے تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس قضیہ ماضی کو سامنے لایا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس مفسدہ انگیزی اور خونریزی کی اصل کیا ہے۔ اس بنا پر ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کی ابتدا اس تشریحی مقالے سے کی جائے جو 1967 میں شائع ہوا تھا اور جو بڑا معلومات افزا تھا۔ اس ماضی کی داستان سے حال کی حشر انگیزی کے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اہل فلسطین خواہ وہ کسی نسل سے متعلق کیوں نہ رہے ہوں، آغاز تاریخ سے ہی جنگوں سے دوچار رہے ہیں۔ انسانی تاریخ کوئی زیادہ طویل نہیں، بمشکل 6-7 ہزار سال کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ تاریخ کی روشنی وقت کے اندھیرے کو اور روشن کر سکے تو فلسطین جنگ و پیکار میں ہی الجھا دکھائی دے گا۔ جغرافیے نے اس ملک کو کہ جس کا رقبہ بمشکل پنجاب کے 4 اور سندھ کے 2 اضلاع کے برابر ہوگا، کچھ ایسا مقام بخشا ہے کہ یہ حقیر سا ملک کبھی امن و اطمینان سے نہیں رہ سکا۔ نقشہ عالم پر نگاہ ڈالنے سے یہ روشن ہو جائے گا کہ ایسا ہونا ناگزیر تھا۔ منضبط تاریخ کے آغاز سے ہی فلسطین معلوم دنیا کا مرکز تھا۔ اس کے مشرق میں ایشیا تھا، مغرب میں یورپ، شمال میں پھر یورپ اور ایشیا، جنوب میں افریقہ۔ یہ ساری کی ساری معلوم دنیا تھی۔ امریکہ، آسٹریلیا اور شمالی ساحل کے علاوہ سارا افریقہ غیر مساحت شدہ اور غیر معلوم تھا۔ شمالی اور جنوبی امریکاؤں اور آسٹریلیا ایسے وسیع و عریض ارضی حصص کی موجودگی کا گمان تک بھی نہ تھا۔ نقشے پر یورپ تھا اور وہ بھی جنوبی اور مشرقی شمالی افریقہ مشمولہ مصر اور ایشیا۔ اس معلوم دنیا کے عین وسط میں ایک معمولی حصہ زمین انگلستان کے علاقے ویلز کے برابر فلسطین۔ معلوم دنیا میں قومیں ابھرتی اور مٹتی رہیں۔ چین، وادی سندھ، اسیریا، بابل، مصر، فارس، یونان، روما۔ ان اقوام کے عروج و زوال کے لیے باہمی تصادم ناگزیر تھا۔ ان بین الاقوامی مارکوں کے طوفان اس حقیر سے زمینی ٹکڑے کو بے دردی سے روند ڈالتے رہے۔ اس کے حسیات و مطالبات دھرے کے دھرے رہ جاتے اور اس کے باشندے کچل دیے جاتے۔ فلسطین کے سامنے ہمیشہ یہ سوال رہا کہ وہ اس کا حلیف ہو یا اس کا حریف، وہ کس کی مدد کرے اور کس سے استمداد۔ اس کا فیصلہ اور انتخاب کچھ بھی ہو، نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ امن کے زمانے میں فلسطین بین الاقوامی تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھا اور جنگ کے زمانے میں عساکر و جیوش کی آماجگاہ۔ فلسطین بری اور بحری شاہراہوں پر تھا۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ فلسطین کے ذریعے باہمی تجارت کیا کرتے تھے۔ امن کی حالت میں فلسطین فارغ البال رہتا اور جنگ کے دوران میں وہ تباہ ہو جاتا۔ اس کی قومی آزادی و خود مختاری ناقابل حصول ہی رہی۔ ایسے مواقع پر کہ متحارب فریق برابر قوت کے مالک ہوتے تھے، فلسطین کسی ایک طرف ہو کر پانسا پلٹ دیا کرتا۔ اس وقت اہل فلسطین کی حقیر امداد بھی متعلقہ فریق کا پلڑا بھاری کر دیتی۔ لیکن یہ اہمیت خطرناک تھی۔ وہ حریف یا حلیف بن کر آسان جنگا بن جاتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل مرد خدا تھا۔ آپ کی اولاد سے جو نسل آگے بڑھی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا اور بنیامین کی نسل کا قبیلہ فلسطین کے علاقے موسومہ میں سلطنت کرتا تھا۔ اسی نسبت سے انہیں یہودی کہا جانے لگا اور باقی قبائل کو بنی اسرائیل۔ آہستہ آہستہ یہ تفریق بھی جاتی رہی، چنانچہ اب بنی اسرائیل اور یہودی کا ایک ہی مفہوم لیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار اور تمام قبیلے کو مصر بلا لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کی مصر میں بڑی تعظیم و تکریم ہوئی۔ 400 برس تک یہ مصر میں رہے، یہیں بڑھے پھولے پھلے۔ جو قبیلہ چند نفوس پر مشتمل تھا، اس عرصے میں عظیم الشان قوم بن گیا۔ فرعون مصر ان کی بڑھتی ہوئی قوت و کثرت سے خائف ہوا کہ مبادا وہ اس کے دشمنوں سے مل کر کوئی سازش برپا کر دیں، اس لیے اس نے انہیں کچلنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ یہ حکم دے دیا گیا کہ بنی اسرائیل کی قوت کی روک تھام کے لیے ان کے بیٹوں کو ہلاک کر دیا جائے
اور بیٹیاں زندہ رہنے دی جائیں، یعنی ان میں کے ایسے لوگوں کو جن میں جوہر مردانگی کی نمود ہو کچل دیا جائے اور زنانہ صفت لوگوں کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آل اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر ہیں، اسی عالم میں مارکے دارالسلطنت میں پیدا ہوئے۔ مشیت ایزدی نے آل اسرائیل کے اس فرزند کی پرورش کا سامان شاہی محلات میں کر دیا اور اس کے بعد طور کی وادیوں میں آزاد تربیت کا انتظام۔ وہاں سے لوٹ کر انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ملک چھوڑ دینے کی اجازت دی جائے۔ یہودیوں کی اپنی روایات عہد نامہ عتیق کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شیوا کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو بزور شمشیر فتح کیا اور قدیم باشندوں کو ملک بدر کر دیا یا ان کا خاتمہ کر دیا۔ جدید مورخین اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ قدیمی باشندے بالکلیہ نیست و نابود ہو گئے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی مکمل طور پر فتح نہیں ہو سکے، بلکہ مفتوحہ علاقے میں آباد رہے اور بنی اسرائیل سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے۔ ایچ جی ویلز نے اپنی کتاب دی آؤٹ لائن آف ہسٹری میں لکھا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موعودہ سرزمین دی پرومسڈ لینڈ کبھی بھی مکمل طور پر عبرانیوں کے قبضے میں رہی ہے۔ انجیل کی متفرق کتابوں میں با اختلاف واقعات و تاریخ کو دہرایا گیا ہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطینی جنوب کی زرخیز زمین پر قابض رہے اور شمال میں کنانی اور فونیشین اسرائیلیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ اسرائیلی شبانی اور زرعی زندگی کے عادی تھے، مگر ان میں سپاہی بھی تھے۔ مفتو یا ہنوز غیر مفتو پر رحم کرنا ان کے نزدیک یہودا کے خلاف گناہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے پیشرو مالکان زمین کو ختم نہ کر دینا ادائے فرض میں ناکامی کے مترادف سمجھتے تھے۔ یہودیوں کے موجودہ خسائل، شہروں میں بسنا، مالیات و تجارت میں مہارت وغیرہ ان کے اسرائیلی اسلاف کے خسائل ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی خوریزی کی تفسیر ہے، بعد میں وہ کاشتکار اور زراعت پیشہ رہے، نہ کہ مدنی معمار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تزک و احتشام کے باوجود عہد نامہ عتیق کی داستان مکانات اور محلات کے بجائے گیہوں، انگور، زیتون، بھیڑوں اور بیلوں کی داستان ہے۔ خدا کے لیے ان کے ہاں عزیز ترین نام شبان گڈریا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام آل اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ تھے اور پیغمبر بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار 11ویں صدی قبل مسیح میں یروشلم کو اپنا پایہ تخت بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 10ویں صدی میں بیت المقدس کے پہلے ہیکل کی تعمیر کرائی۔ یہ زمانہ بنی اسرائیل کے اوج کمال کا زمانہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شوکت و ثروت انتہائی عروج تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد انحطاط کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد 12 اسرائیلی قبائل میں سے 10 نے فلسطین کے شمالی حصے میں سلطنت اسرائیل کو قائم کیا۔ باقی 2 یعنی جودا اور بنیامین کے قبائل بدستور جنوب میں تخت داؤد کے وفادار رہے۔ یوں تو یہود کی تباہی کی داستان کی ہر کڑی عبرت انگیز ہے، لیکن ان پر 2 مرتبہ ایسی ہلاکت آفریں بربادی کی لعنت طاری ہوئی جس کی نظیر آسمان کی آنکھ نے شاید اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ قرآن شریف نے ان ہر 2 مواقع کی طرف خصوصیت سے اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر بربادی ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی۔ اور دیکھو، ہم نے کتاب یعنی توریت میں بنی اسرائیل کو اس فیصلے کی خبر دے دی تھی کہ تم ضرور ملک میں 2 مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور بڑی ہی سخت درجے کی سرکشی کرو گے۔ توریت میں بھی بنی اسرائیل کی ان 2 بڑی تباہیوں کا ذکر خاص طور پر آیا ہے۔ کوئی 721 قبل مسیح میں شمالی فلسطینی حکومت پر اشوریوں نے قبضہ کر لیا تھا اور باشندوں کو قید کر کے لے گئے تھے۔ تاریخ ان کے انجام کے معمے کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ اس حادثے کے کوئی 100 سال بعد بابل کے شاہ بخت نصر نے جنوبی حکومت کو تہہ و بالا کر دیا۔ یروشلم کی کہ یہودیوں کا دینی اور سیاسی مرکز تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ قتل و غارت گری، سلب و نہب کا ایسا جانکداز مرقع تھا جو تاریخ عالم میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ اس سے نہ صرف بنی اسرائیل کی سلطنت تباہ ہوئی بلکہ ان کی قومیت کا بھی شیرازہ بکھر گیا۔ ان کی مرکزیت فنا ہو گئی اور غلامی و محکومی، ہلاکت و بربادی کی بڑی سے بڑی مصیبتیں جو کسی قوم پر آ سکتی ہیں سب یکجا ہو گئیں۔ بخت نصر نے یروشلم کو لوٹا، جلایا، یہودیوں کا قتل عام کیا اور بقیت السیف کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یہ سانحہ ایسا المناک اور دلسوز تھا کہ بابل کی اسیری کے زمانے میں یہودیوں کے انبیاء
ان کی زبوں حالی پر خون کے آنسو بہاتے تھے۔ اسارت کا یہ زمانہ شاہ فارس کے ہاتھوں ختم ہوا۔ جب 60 سال کے بعد سائرس نے دریائے فرات اور بحر روم کا درمیانی علاقہ فتح کر لیا اور یہودیوں کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی، شاہ یا شاہان فارس نے یروشلم کی دوبارہ آبادی اور ہیکل کی ازسر نو تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ چنانچہ 537 سے 515 قبل مسیح کے دوران ہیکل پھر تعمیر ہو گیا اور مردہ یہودی قوم نے پھر زندگی حاصل کی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہودیوں کی پھر سے وہی حالت ہو گئی اور وہ اسی نہج زندگی کی طرف لوٹ آئے جس کی پاداش میں ان کی پہلی بربادی ظہور میں آئی تھی۔ فارس کے زیر اقتدار یہودیوں نے جو تھوڑی بہت آزادی حاصل کی تھی، سکندر نے 332 قبل مسیح میں اس پر ضربے کاری لگائی اور فلسطین کی آزادی کاملاً مسلوب کر لی۔ 320 قبل مسیح میں بطلیموس نے مصر کے راستے حملہ کیا اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یونانیوں، مصری بطلیموسوں نے یہودیوں پر خوب مظالم کیے، حتیٰ کہ 66 قبل مسیح میں اس دوسری اور آخری تباہی کی تمہید شروع ہو گئی جن کا ذکر صحف یہود میں اور جن کے آثار ان کی پیشانیوں میں جھلک رہے تھے۔ رومی آگے بڑھا اور اس نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس طاقت و تاراج میں تقریباً 12,000 یہودی تباہ ہو گئے۔ 51 قبل مسیح کے قریب ایک اور یورش میں 30,000 یہودی غلام بنا لیے گئے اور ڈھور ڈھنگر کی طرح فروخت ہوئے۔ فطرت کی طرف سے انہیں باز آفرینی کا ایک اور موقع دیا گیا اور ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ایک دنیا پر روشن ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد ان کی آخری بربادی کا وقت آ گیا۔ رومیوں نے 70 عیسوی میں ایک ایسا وار کیا جس نے اس بدبخت قوم پر ابدی ہلاکت کی مہر ثبت کر دی۔ اس کے بعد یہ قوم دشت پیماؤں اور صحرا نوردیوں میں ذلیل و خوار رہی۔ قبل مسیح بعد مسیح میں بدل گیا لیکن یہودیوں کے مصائب میں کمی نہ ہوئی۔ 135 عیسوی میں شاہدرن نے یروشلم پر قبضہ کر کے مکمل طور پر غارت کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال کر دنیا بھر میں بکھیر دیا۔ فلسطین سے نکل کر یہودی جس ملک میں گئے وہیں آباد ہو گئے، وہیں کے باشندے بن گئے۔ فلسطین میں ان کی تعداد بمنزلہ 0 کے رہی۔ ان میں سے بعض البتہ فلسطین کے خواب ضرور دیکھتے رہے اور وقتاً فوقتاً قطرہ قطرہ فردن فردن فلسطین میں واپس آتے گئے۔ ان کی مراجعت کی ایک حد تک وجہ یاد وطن تھی اور ایک حد تک یہ مذہبی آرزو اور عقیدہ کہ فلسطین خدائے یہودا نے ان کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ دشمن کی فتوحات اور اپنی شکستیں تقدیر کے اس لکھے کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ آرزو وطن مذہبی عقیدے سے مذہبی رسم میں بدل گئی۔ چنانچہ ہر سال پاس اوور کی ضیافت میں یہ الفاظ دہرائے جاتے رہے کہ آئندہ سال یروشلم میں۔ یہودی تاریخ ساز نہیں بلکہ تاریخ کی ساخت ہیں۔ انہوں نے تاریخ کو بنایا نہیں بلکہ وہ تاریخ سے بنے ہیں۔ جب صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد عرص مقدس و معہودہ میں داخل ہوئے ہیں تو تاریخ کے قابل ذکر ابواب ان کی آس پاس کی قوموں کے ہاتھوں لکھے جا چکے تھے۔ انہوں نے نہ کلچر کو ترقی دی، نہ تہذیب و تمدن میں ہی کچھ خاص اضافہ کیا۔ ان کی حکومت اور تشخص قومی کا دور مختصر اور ناقابل رشک تھا۔ جب بھی ان کے پاس کچھ دولت جمع ہو جاتی اور فراغت کے آثار نمایاں ہونے لگتے، کوئی نہ کوئی غارت گر آ پہنچتا اور ان کو تباہ و برباد کر کے چلا جاتا۔ بخت نصر کے ہاتھوں جب ان کی تباہی ہوئی تو پھر تاریخ کا رہا سہا رشتہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ شاہ فارس سائرس نے ہر چند انہیں فلسطین واپس آنے کی اجازت دے دی، لیکن چونکہ اسارت کا زمانہ 60 سال کا ہو چکا تھا اس لیے کم تعداد میں یہودی واپس آئے اور جو آئے وہ بھی اصلی یہودی نہیں تھے۔ ان کا تشخص مٹ چکا تھا اور ذلت و مسکنت کی لعنت ان پر مسلط ہو چکی تھی۔ زمان و مکان کے پاس یہودیوں کے ظلم و استبداد کے سوا کچھ نہیں۔ ہر ملک اور ہر زمانے میں وہ دیگر اقوام کا تختہ مشق بنے رہے۔ جب عیسائیت کا دورہ شروع ہوا تو اس حقیقت کے باوجود کہ حضرت مسیح یہودی تھے اور ان کے اولین حواری بھی یہودی تھے، ان کو دشمنان مسیحیت سمجھ کر مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ عیسائی سلطنت میں یہودیوں کے لیے چنگڑ خانے بنائے گئے، معاش کی راہیں ان کے لیے مسدود کر دی گئیں اور ان کے خلاف نفرت و حقارت پھیلانے میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کیا گیا۔ ان کے لیے سود خواری کے سوا کوئی راہ معاش نہیں تھی۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں پہنچائی گئیں اور بے دردی اور سفاکی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پوپ پیس پنجم کے ایک حکم سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پرانے کپڑے بیچنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ قوی سزا اس کی ایک جرم کی پاداش میں تھی کہ وہ یہودی تھے۔ انقلاب فرانس نے عوام کا نظری مرتبہ بلند کیا اور خیالات و نظریات میں جو رواداری اور کشادہ نگہی پیدا کی وہ یہودیوں کے لیے مفید ثابت ہوئی۔
सन 1789 ईस्वी में यहूदियाने यूरोप के लिए एक नई सुबह का पैगाम था। आइंदा 100 साल में रूस के सिवा हर जगह इन पर से पाबंदियां हटा दी गईं। अब वो मौजिज़ शहरी बन सकते थे, गाड़ियों में सफर कर सकते थे, जमीन के मालिक बन सकते थे और दीगर आजाद शहरियों की तरह आजादाना काम कर सकते थे। इसके बावजूद शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जहां इनके खिलाफ किसी किस्म की नफरत ना पाई जाती हो। कम या ज्यादा नफरत जरूर पाई जाती है। इन मराहत का खातिर खा असर हुआ और यहूदी जहां कहीं आबाद थे वहीं के मुस्तकिल बाशिंदे बन गए। वो कोई 2000 साल से गरीबुद्दियार और बेवतन मारे मारे फिर रहे थे। फलस्तीन, जिसमें शायद ही कभी वो इत्मीनान से रह सके हों, इनसे छिन चुका था। वो इनकी निगाहों में बदस्तूर मुकद्दस था और इस एहसास तकद्दुस का मज़हर वो पास ओवर की सालाना ज़ियाफत थी, जहां आइंदा साल यरूशलेम में का लफ्ज़ी विर्द किया जाता था। इस रस्म में इस उम्मीद का भी इजहार किया जाता है कि यहूदी किसी न किसी दिन किसी न किसी तरह हैकल सुलेमान की असर नौ तामीर करेंगे। यहूदियों की ये मुकद्दस आरज़ू मुस्तकिल खतरा है, क्योंकि हैकल सुलेमान की जगह मस्जिद उमर उस्तवार है। एक की तामीर दूसरे की तखरीब है। अरब मुसलमान के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अपना पैगंबर तस्लीम करते हैं। सुलेमान के हैकल को अपनी मस्जिद समझते हैं। इनके नजदीक हैकल की मस्जिद में तब्दीली न तखरीब है न नई तामीर, बल्कि इनके नजदीक ये सिल्क मुसलसल है। यहूदियों के नजदीक तामीर मस्जिद गसब है। वो इसे बर्बाद करके हैकल की तामीर के मुतमन्नी हैं। ये बुनियादी फर्क इल्लत है इस नज़ा खूनी की जिसकी जद में फलस्तीन है। हजरत उमर खलीफा सानी के अहद में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कोई 4 ही साल बाद 636 ईस्वी में मुसलमानों ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। उस वक्त से लेकर 1917 तक की जनरल एलनबी ने तुर्कों से इसे फतह कर लिया। सिवाय इस अरसे के सलीबियों ने लातीनी हुकूमत कायम की। फलस्तीन पर हमेशा मुसलमानों का कब्जा रहा। 10वीं सदी में अरबी कुव्वत शौकत इनकी कबायली अज़बियत लिहाजा खाना जंगी के हाथों कमजोर हो चुकी थी। इनके मुकाबले में तुर्क उभर रहे थे। 11वीं सदी में सल्जूकी तुर्क मेसोपोटामिया पर हमला आवर हुए और खलीफा वक्त को अपने कब्जे में कर लिया। गो बज़ाहिर उसे खलीफा ही रहने दिया। उन्होंने 1917 तक एशिया से बाज़ंतीनी हुकूमत का मुकम्मल इस्तिसाल कर दिया। सल्जूकियों ने 1075 ईस्वी के करीब यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया और ताबूत मुकद्दस को तबाह कर दिया। इस गारत ने तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। पोप ने मुकद्दस सलीबी जंग की तबलीग शुरू कर दी ताकि काफिर तुर्कों से पूरा इंतकाम लिया जाए। एक नाकाम कोशिश के बाद 1099 ईस्वी में पापाया ने यूरोप में यरूशलेम पर हमला किया और एक माह के मुहासरे के बाद इसे फतह कर लिया। यरूशलेम की गलियों में इस कदर कुछ तो खून हुआ कि घोड़ों के टापों से खून के छींटे उड़ उड़ कर सवारों पर पड़ते थे। सन 1100 ईस्वी में लातीनी हुकूमत के कयाम का ऐलान कर दिया गया। 1169 ईस्वी में गाजी सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों के मुंतशिर क़ुवा को मुज्तमा किया और ईसाइयों के खिलाफ जिहाद की तैयारी शुरू कर दी। सन 1187 ईस्वी में मुसलमानों का यरूशलेम पर कब्जा हो गया। मसीहियों ने शिकस्त खाकर तीसरी सलीबी जंग की तरह डाली मगर नाकाम रहे। चौथी सलीबी जंग बराए नाम थी। हकीकत यह है कि अय्यूबी दौर के भरपूर वार के बाद सलीबी बिल्कुल नहीं संभल सके, मुसलमानों के मुकाबले में फिर कभी ना आ सके। इसके बाद तातारियों की हलाकत सामानी का सैलाब आया और गुजर गया। अज़ां बाद तुर्कान उस्मानी उठे जो यूरोप में भी दाखिल हो गए। थ्रेस, बल्गारिया, मकदूनिया और सर्बिया तक को फतह कर लिया। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद खिलाफत का ऐलान कर दिया गया, जिसका इल्गा 1923 में मुस्तफा कमाल के हाथों हुआ। 1917 ईस्वी में जनरल एलनबी के हाथों फलस्तीन अंग्रेजी कब्जे में चला गया। तारीख के नशेबो फराज में फलस्तीन अपनी जोग्राफियाई अहमियत के पेश नजर फातहीन की जंग आजमाइयों का मैदान बना रहा। जैसा कि लिखा जा चुका है, फलस्तीन से निकल जाने के बाद यहूदियों की आबादी फलस्तीन में ना होने के बराबर थी। कुछ यहूदी जो बेचारगी के आलम में पीछे रह गए थे वो उसी हाल में रहे थे। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में कि ये अरसा मगरबी क़वाए इस्तिमार की खुसूसी सरगर्मी का हामिल है, बैरूनी यहूदियों ने फलस्तीन में कदरे दिलचस्पी लेनी शुरू की। इस्तेमारियत के पस मंजर में फलस्तीन की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत के पेश नज़र नागुज़ीर था
तमाम कुव्वतें इस अहम मरकज पर तसल्लुत जमाना चाहती थीं। यहूदियों की मौजूदगी से अरबी की अहमियत और कब्जे को कम करना मकसूद था। चुनाचे कुछ यहूदी खरीदी हुई जमीनों पर आबाद हो गए और इस तरह नई आबादियों की तरह डाली। लॉर्ड रुस चाइल्ड और दीगर अमीर तरीन यहूदियों की बदौलत सरमाए की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मुसरिफाना खर्च किया जा सकता था। मुतावातिर प्रोपेगेंडे और खैरातों से बैरूनी यहूदियों को जो इत्मीनान से अपने अपने मुल्कों में रह रहे थे और मुतलकन तर्क वतन के लिए तैयार न थे, उनको रौब और लालच से मजबूर किया गया कि वो फलस्तीन जाएं, जमीनें खरीदें और नई यहूदी आबादियां बसाएं।